اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط پہ بات ہوگی۔ بات کیا ہوگی، ان کو ذرا پڑھ کے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ ٹارگٹ کا واضح ہونا ضروری ہے کہ ہم نے کس راہ پہ جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوگا، جب تک ہمیں کلیئر نہیں ہوں گی تو ہم اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں پرپس کو۔ اب ہم نے سلسلہ عظیمیہ میں درخواست کی کہ جی ہمیں سلسلے میں شامل کر لیا جائے، جسے بیعت ہونا کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ سلسلے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیوں اس سلسلے کو وجود بخشا گیا، یا اس کے پیچھے کیا محرک کیا ہے، کیا وہ تحریک ہے؟ تو پہلی غرض و غایت اس کی یہ 6 جو جملے ہیں اغراض و مقاصد کے، پہلے ان کو بڑی وضاحت سے سمجھ لیں، ورنہ تو بس ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے اور یہ زندگی کا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور ہم کہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ تو اب اللہ ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک چیز کا مقصد نہ معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کیا ہوگا باقی۔ اب اس کے جو ہمارے مقاصد ہیں، پہلا غرض و غایت جو بتائی گئی ہے، اور یہ بڑے کیئرفلی ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اب پہلا جملہ ہے کہ جی صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا۔ اس میں ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، پھر اس پہ گامزن ہونا کیا ہے، پھر یہ دین کیا ہے، اور دین کی خدمت کرنا کیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، اس میں دیکھیں نا کیا جملہ ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا۔ اب اس میں ایک ایک لفظ، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، کیا یہ ہم کلیئر ہیں؟ پھر اس پہ گامزن کیسے ہونا ہے، یہ گامزن کیا ہوتا ہے، اور پھر دین کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی خدمت کرنا کیا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم جو تصور جمائے ہوئے ہیں دین کا، اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو کیا خدمت کریں گے ہم اس کی، اور خدمت سے مراد کیا ہے۔ میں اس کو اس طرف سے لیتا ہوں، خدمت کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں، جیسے ماں بچے کی خدمت کرتی ہے، جبکہ ہمیں نصابی کتب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرو۔ بھئی ہم ماں باپ کی کیا خدمت کریں، وہ تو ہماری خدمت کر رہے ہیں تاکہ ہم گرو کریں۔ تو اصل میں خدمت کیا ہوئی، خادم ہونا کیا ہوا؟ تو یہ جواب ہم نے کبھی سیریسلی اس کو نہیں سنا، نہ سمجھا، لہذا نتیجہ یہ کہ ہم بس لوگوں سے خدمت کروا رہے ہیں اور خود کسی کی کوئی خدمت کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو خدمت کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو سپورٹ کرنا، کسی چیز کو اس طرح سے نرچر کرنا کہ وہ گرو کرے، اس طرح سے اس کی پرداخت کرنا کہ وہ نشو و نما پائے۔ اب دین کسے کہتے ہیں، دین کہتے ہیں سسٹم۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پہ ایک نظام، ایک سسٹم مرحمت فرمایا۔ اب وہ سسٹم کیا ہے؟
وہ سسٹم میں آپ کو ایک سلیس اردو کا جملہ ہے کہ وہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ خود کو ڈیولپ کریں، خود کو ڈیولپ کریں اور پھر اللہ کے سسٹم کو سمجھیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سسٹم اللہ رب کریم نے اپروو کیا وہ سیلف ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے. اب سسٹم کی دین کی خدمت کرنا ہے، یعنی اس سسٹم کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ گرو کرے، ڈیولپ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں یا ایک دوسرے کو دھکا دے کے گرایا جائے. اب آ جاتی ہے بات کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. اب یہ چونکہ اہدنا صراط مستقیم وہاں سے لیا گیا ہے، تو مستقیم کا لفظ فارسی میں بھی ہے اور اردو میں، عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. چونکہ اردو میں یہ ظاہر ہے کہ یا فارسی سے آیا یا عربی سے، یہ تعین تو بعد میں ہوگا، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ فارسی میں کیا مطلب ہے اور عربی میں کیا مطلب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اردو میں ہم کن معنوں میں لے رہے ہیں، فارسی والا مستقیم لے رہے ہیں یا عربی والا مستقیم لیتے ہیں. عربی میں مستقیم کا جو مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے، جس سے یہ مشتق ہے، وہ ہے کیم، کاف یہ میم. کیم سے کیا مراد ہے؟ کیم میں نے قائم ہونا، کسی چیز کا کھڑا ہونا، کسی چیز کا اپنے وجود کو برقرار رکھنا. اسی سے آگے لفظ ہے قائم، اسی سے لفظ ہے قیوم، اسی سے لفظ ہے مقیم، یعنی رکا ہوا، اپنی جگہ ہے، ٹھہرا ہوا، کسی جگہ بسنے والا. تو اور فارسی میں اس کا مطلب ہے کہ سیدھا، جیسے خط مستقیم یا خط منحنی. خط منحنی کہتے ہیں آڑے ترچھے خط کو جو سیدھی لائن میں نہ ہو. تو اس کے مقابلے میں سیدھی بات، سیدھا رستہ کہا جاتا ہے. تو اردو میں کون سے والا مستقیم درایا؟ فارسی والا. اب اگر ہم فارسی والے مستقیم کو لے کے چلیں گے تو آپ سیدھے چلیں، اب راستے میں گڑھا آ گیا تو گر جائیے، دیوار آئی تو ٹکرا کے رک جائیے. نہیں بھائی، یہ تو سوچ ہی کوئی ٹیڑھی ہے. عربی میں مستقیم کا مطلب ہے قائم کرنا، قیام کرنا، ٹھہرنا، رکنا، اس کو سپورٹ کرنا. اب صراط کسے کہتے ہیں؟ ہم نے عربی میں سبیل لفظ ہے، راہ، راستہ، راستہ سبیل کہتے ہیں اسے. اب اس کی ایک مثال سن لیجئے. آج مثال یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ مرکزی مراقبہ ہال تشریف لائے، آپ وہاں اندر گئے، گھومے پھرے، ادھر آستانہ دیکھا، ادھر برآمدے میں سے گزرے، پھر واپس آئے، وہاں سے لان میں سے ہو کے اور تھوڑا سا دیکھ بھال کر کے تو واپس چلے گئے. تو یہ سارا راستہ سبیل کہلائے گا. لیکن اگر آپ رک گئے وہاں ریسیپشن پہ اور آپ نے فرمائش کی کہ بھی میں اس سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی راستہ دو، تو وہ آپ کے ہاتھ میں ایک فارم دے دیتے ہیں. وہ فارم جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، اسے فل کرتے ہیں، اس کے قواعد اور ضوابط، اس کی شرائط کو میٹ کرتے ہیں تو آپ کو سلسلے میں داخلے کی اجازت مل جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو اسباق آ جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا شرط، یعنی کہ راستہ دیا گیا آپ کو ایک سسٹم میں داخلے کا. اب اس کا تعلق سبیل سے نہیں ہے، سبیل ہے باہر کے راستے، اور شرط ہو گیا پیسج انٹو اے سسٹم. جب کسی سسٹم میں داخل ہو گئے تو اب دیکھیے کہ آپ سلسلے میں داخل ہو گئے. اب آپ اس کے قیام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ سسٹم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا سسٹم آپ کے لیے کام کرے؟ ہاں، سسٹم کر رہا ہے، سسٹم دونوں طرف سے چلتا ہے نا. ایک طرف وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک طرف آپ سسٹم کے لیے کرتے ہیں.
اب ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے استفادہ ہی کیے جا رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے، گرو کرنے سے لے کر پھر دنیا میں آ کر اس کے بعد فردر گرو کرتے رہنے میں پورا کائناتی نظام کیا ہماری مدد نہیں کر رہا؟ ہمیں پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، خوراک مل رہی ہے، ہم گرو کر رہے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سسٹم ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ جو معاشرتی نظام ہے اس کے لیے ایک سسٹم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا ہے. تو یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی کہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا، یعنی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے، تاکہ سسٹم تو ہمیں سپورٹ کر ہی رہا ہے. اب سسٹم ہمیں کیا سپورٹ کر رہا ہے؟ جب آپ عظیمی ہو گئے تو آپ ایک بہت بڑے خاندان کا، ایک بہت بڑی فیملی کا رکن بن گئے. لیکن آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں کوئی کہتا ہے کہ جی میں بھی عظیمی ہوں، تو ایک دم آپ کے چہرہ کھل اٹھتا ہے. کیوں؟ یہی سسٹم ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ واضح ہو گئی بات کہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنے سے کیا مراد ہے. اصل میں سیدھا رستہ صرف نہیں ہے، صرف سیدھا رستہ نہیں ہے. سیدھے سے مراد سارے ہی اچھی باتوں کا مجموعہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے. اور اصل میں مقصد ہے کہ سسٹم میں جو پیسج ہمیں دیا گیا ہے، جو سسٹم ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، ہمیں اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے. اس سسٹم کو یہ نہیں کہ جی یہ کیوں کہہ دیا تو وہ کیوں کر دیا. جیسا سسٹم چلا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا سن لیجیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ صدق دل سے عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشن کو فروغ دینا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ صدق دل سے. صدق کہتے ہیں پوری طاقت سے، صدق سچائی کہتے ہیں نا. ہمارے ہاں سچ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے. تو صدق دل سے عمل کرنا یعنی پورے دل کی طاقت لگا کے عمل کرنا، یعنی پوری رضامندی سے. تو کرنا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے. جتنی بات سمجھ آ جائے گی اس پہ عمل کرنا ہے. گویا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنانا ہے. اور جب تک ہم ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ طرز فکر ہم نہیں اپنا سکتے. اب اگلا جو ہے ٹکڑا اس جملے کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی مشن کو فروغ دینا. تو یہ روحانی مشن کیا ہے؟ کہ جی وہ جنات سے باتیں کرتے تھے تو وہ فرشتوں سے باتیں کرتے تھے تو وہ روحوں سے باتیں کرتے تھے. کیا یہ محض اتنی سی بات ہے؟ یہ کوئی روحانیت کا تصور ہی نہیں ہے. اصل میں روحانیت کا تصور تو یہ ہے کہ آپ کی روح اتنی توانا ہو کہ وہ آپ کے جسمانی نظام تک کو خود چلائے. آپ کی رسائی یعنی آپ کی ذات جو ہے اس کی رسائی آپ کی اپنی روح تک ہو. ٹھیک ہو گیا. اب رہ گیا روحانی مشن. تو روحانی مشن کیا ہوا؟ تو میں نے جتنا غور کیا میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اقدس پہ آپ روشنی نظر ڈالیں. سارا کسی بھی سیرت کی کتاب کو پڑھیں یا ویسے اپنے ذہن میں ان کی سب نے پڑھی ہوئی ہے ان کی پوری سیرت، سب کو پتہ ہے. تو آپ غور کریں کہ انہوں نے کیا کیا. ہم کہتے ہیں جی نبی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ تو ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے بارے میں اور ہمارے اپنے بارے میں
ہمارے تصورات کو واضح کیا، ہمیں بتایا کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، ہمارا وجود کیسے ہوا، کیسے وجود میں آیا، کیسے ہمیں وجود بخشا گیا، اور ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس ساری بات کو انہوں نے کلیئر کیا، ہمارے کانسیپٹس کو کلیئر کیا، تو یہ کنسیپچل کلیئرٹی کو کہتے ہیں روحانی مشن۔ اب دیکھیے نا حضور مرشد کریم کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا جو تصورات ہیں، جو بگڑے ہوئے تصورات ہیں، وہی انہی کو واضح کر رہے ہیں نا، یا بگڑے ہوئے یا ہیں ہی نہیں، اگر نہیں ہیں تو ان کو بنا رہے ہیں۔ اب حضور مرشد کریم نے یہ جو سارا اتنے بہت سارا لٹریچر دستیاب کر دیا، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے کانسیپٹس کی کلیئرٹی کا سسٹم ہے، کہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں کہ ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، یہاں پہ ہمیں جو کام کرنے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہم جسمانی طور پہ خود تو گرو کر ہی رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم ذہنی طور پہ اپنے طرز فکر کی درستی اور اپنی روحانی ترقی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ سلسلہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا، جب میں سلسلے میں آیا حضور مرشد کریم کی تحریریں پڑھتا رہا، ان کی تقریریں سنتا رہا، تو تب جا کے مجھے پتا چلا کہ بھئی میرا کوئی مقصد ہے، مجھے کوئی کام کرنا ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا مجھے اپنے لیے یدھ لڑنا ہے۔ تو پتا چلا کہ نہیں بھائی، دوسروں کی مدد کرنا بھی میرے ذمہ ہے، مطلب ضرور اپنی استطاعت سے بڑھ کر کسی کی آپ مدد نہیں کر سکتے، لیکن جتنی بھی کر سکتے ہیں، جتنی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اور ہمیں کرنی ہے، ہاں یا نہیں؟ تو یہ دو نقطے میں نے واضح کر دیے کہ ایک تو یہ کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، پھر اس پہ گامزن ہو کر دین کی خدمت کیا کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے ضروری ہیں، ورنہ سلسلے میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، ہمیں مقصد ہی نہیں پتا، تو ہم اسی لیے حضور مرشد کریم نے کہا کہ یہ حفظ یاد ہونے چاہیے۔ مطلب انہوں نے کیوں کہا کہ آپ حفظ کریں گے، آپ اس پہ غور کریں گے کسی وقت، مطلب کہ ایٹ لیجر جب آدمی سچ مچ غور و فکر کر رہا ہو، تو اس میں اگر یہ جملہ گزرے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ بھی ہمیں سلسلے کا پرپس تو پتا ہو، پھر اپنے سلسلے میں آنے کا مقصد تو واضح ہو۔ اب صورتحال کیا ہے کہ چونکہ یہ باتیں واضح نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہیں، ہم غلط امیدیں، غلط توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں چونکہ سلسلے میں آ گیا اس لیے میرے سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، میرے سارے سماجی مسائل حل ہو جائیں گے، میرے سارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیوں حل ہو جائیں گے بھائی ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کہیں نہیں سلسلہ کرے میرے لیے کچھ، تو اس پہ لڑائیاں ہوں گی، اس پہ فسادات ہوں گے، ہم سلسلے میں مقام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس لیے میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آئیے ہمیں پہلے تو سلسلے کے اغراض و مقاصد کو سمجھ لیں۔ اب تیسرا دیکھیں، وہ انہی دو کی تشریح آ گئی، یہ باقی دو نیچے جو چار ہیں یہ بیسیکلی ان دو کی فردر تشریح ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اب ہم کہتے ہیں جی میں کیا خدمت کروں مخلوق کی، تو میرے سوا ہر چیز جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا انسان ہے، کوئی گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، بلی ہے، ہمیں سب کی خدمت کرنی۔ کیا مطلب خدمت کا؟ کیا وضاحت کی
کہ ان کو گرو ہونے میں مدد دینی ہے. آپ درخت لگائیں, آپ پودے لگائیں, آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ پورے سسٹم کو فیڈ کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں, کیونکہ سارا سسٹم آکسیجن پہ چل رہا ہے. چاہے پانی کے اندر کی مخلوق کیوں نہ ہو, وہ بھی آکسیجن پہ چل رہی ہے. اور پانی میں آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ پودے جو پانی کے اندر ہیں وہ بھی آکسیجن بنا رہے ہیں, اور جو لہریں اٹھتی ہیں اور زور سے ٹکراتی ہیں ساحلوں کے ساتھ اور جھاگ بنتی ہے, یہ بھی پانی میں آکسیجن کی شمولیت کا عمل ہے. تو اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. آپ پانی جائز حد تک استعمال کرتے ہیں, اسے ضائع نہیں کرتے, تو اس کو صاف کرنے کا, صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, تو یہ بھی خدمت ہے. آپ اپنے ذمے لگے فرائض پورے کر رہے ہیں, یہ بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے. یہ ہے خدمت. چوتھا جملہ کہ علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا. اب یہ لوگوں کو اس سے پہلے, یعنی سلسلہ عظیمیہ کے یہ جملہ کہنے سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ سائنسی علوم اور چیزیں اور روحانی علوم بالکل کوئی اور چیز ہے. نہیں, سائنسی علوم سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جو مرتب ہو, جس کو مدون کیا گیا ہو, جس کو درجہ بدرجہ پڑھایا جا سکے. جیسے آپ فزکس کی کوئی کتاب اٹھائیں, اس کا پہلا چیپٹر کیا ہوتا ہے, پھر دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, تو وہ آپس میں کوریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں, اور درجہ بدرجہ آپ کا ذہن جو ہے اس علم کے حوالے سے آپ کو نالج دے رہے ہوتی ہے ایک کتاب. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح یہ روحانیت بھی ایک مربوط اور ایک مدون علم ہے. اس کو ہیپ ہیزرڈ ادھر ادھر سے 4 کتابیں پڑھ لی, ایک کتاب پڑھ لی, 2-4 تقریریں سن لی, تو کہا جی کہ میں تو کوئی روحانی نہیں ہوا, میں تو سلسلے میں آج 10 سال سے ہوں, تو 15 سال سے ہوں, ہوا تو کچھ بھی نہیں. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک روحانی علم سیکھنے سلسلے میں داخل ہوئے تھے. تو اس کا حل کیا بتا دیا کہ علم دین کے ساتھ ساتھ, یعنی سسٹم کو سمجھنے کا علم. اب یہاں پہ دینی علوم بھی آ گئے اشارہ تھا, یعنی آپ کے مذہبی علوم جو ہیں وہ بھی آ گئے, لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ آپ ضرور پڑھیں, اسلامیات بھی پڑھیں, دینیات بھی پڑھیں, فقہ اور صرف و نحو بھی پڑھیں, حدیث بھی پڑھیں, یہ قانون تفسیر بھی پڑھیں, یہ سارے علوم ضرور پڑھیں, لیکن ساتھ ساتھ روحانی اور سائنسی علوم خود بھی حاصل کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیں. یہاں پہ کوئی فرقہ بندی نہیں بنانی کہ نہیں جی میں تو یہ نہیں کروں گا تو وہ نہیں پڑھوں گا تو یوں کیوں پڑھوں. اصل میں تو ہر چیز ہی اگلوں نے, مطلب جو بھی اس علم کے بانی ہوتے ہیں یا اس کے بعد ان کے فالوورز ہوتے ہیں, وہ اس علم کو مدون کرتے ہیں, کہ مربوط شکل دیتے ہیں. تو سائنس تو کہتے ہی مربوط علم کو ہیں. systematically arranged knowledge is supposed to be known as science. سائنس کا لغوی مطلب علم ہے, لیکن سائنس میں اور نالج میں فرق یہ ہے کہ سائنس ایک مرتب علم ہوتا ہے. اب آ جائیں 5ویں پہ. اب دیکھیے وہی پہلی 2 چیزوں کی فردر تشریح آ رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا, یعنی یہ سلسلہ کرے گا, میں نے اور آپ نے نہیں کرنی, بات ہو رہی ہے سلسلے کے اغراض و مقاصد کی, کہ لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا جس کے ذریعے وہ روح اور اپنے اندر روحانی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائیں. یعنی یہ جو روح اور روحانی صلاحیتیں, ان کو جاننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ طرز فکر, اور اپنی طرز فکر کو درست کرنا ہے. اب ہمارے سامنے درستی کا کیا معیار ہے؟ اصل معیار تو قرآن ہے, لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ جی قرآن کو پڑھ کے میں اپنی طرز فکر کیسے درست کر سکتا ہوں.
تو وہ بات کئی دفعہ ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہے کہ وہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. اب قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ کاربند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآنی ذہن یا قرآنی طرز فکر سے آپ روشناس ہوتے چلے جائیں گے. پھر جتنا آپ اسے اپناتے چلے جائیں گے اتنا آپ اس میں راسخ ہوتے چلے جائیں گے. اب اس کے لیے ہمارے سامنے ایک تشخص، ایک بندہ، ایک فرد، وہ مرشد کریم کی صورت میں ہمیں دستیاب ہے، یا ہمیں وہ روحانی طرز فکر یا جس سے ہم اپنی روحانی صلاحیتوں سے باخبر ہو سکیں، وہ طرز فکر ایک کسی انسان میں اگر عملاً نظر آتی ہے تو وہ مرشد کریم ہے. تو گویا اگر ہم ان کی طرز فکر سے مس رکھیں گے، اس کو اپنانے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور اپنائیں گے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جن چیزوں سے مرشد کریم منع کرتے ہیں اسے باز آ جائیں، جن چیزوں سے وہ کرنے کا کہتے ہیں اس کے کریں. مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سلسلے کے اسباق کی پابندی کرو، مراقبہ کرو، غور و فکر کرو، سب کا بھلا چاہو. آگے یہ سلسلے کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں سارا لائحہ عمل طے کیا گیا کہ غصہ مت کریں، انتقام مت لیں، معاف کر دیں، اپنے معاملات میں پوری کوشش کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، نہیں ہوتے تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ ہیں یا نہیں سب باتیں؟ یہ ہے وہ طرز فکر. اب کہتے ہیں پتہ نہیں طرز فکر کیا ہے. یہ ہے طرز فکر. اور آخری بات وہ اس کی مزید تشریح ہے. آخری جو پہلے 2 جملے تھے انہی کی تشریح ہیں یہ باقی 4 جملے، کہ تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا. ذرا غور کریں، نوع انسانی کو برادری سمجھنا. برادری کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ برادری کے لیے ڈٹ جاتا ہے، برادری کے نام پہ آپ سے کوئی ووٹ مانگے آپ کو دینا پڑتا ہے. تو برادری کا مطلب ہے برادر، یعنی برادر ہوڈ، یعنی جسے کہتے ہیں بردر ہوڈ، جیسے اخوت کہتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت. ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. یعنی کہ یہ نہیں کہ جی یہ مسلمان ہے تو میں اس کے ساتھ بڑا ہنس کے بولوں، اور یہ سکھ ہے تو میں اس کے ساتھ بڑی بوتھی بنا کے بولوں، یہ ہندو ہے تو میرے چہرے پہ اس کے لیے بہت ہی نفرت ہونی چاہیے. نہیں نہیں نہیں، بلا تفریق مذہب و ملت. ہمارے یہاں تو ہمارے اپنے ایک ہی مذہب کے اندر کتنے فرقے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی اسی بنیاد پہ روادار نہیں ہیں، بلکہ قتل و غارت کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ فقیر کا طرز عمل یا چلن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی سب آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سب آپس میں ایک برادری ہیں، اور ہر ایک سے ہمیں خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی ہمدردی کرنی ہے. یعنی ہمدردی سے پیش آنا ہے. ہمدردی کرنا کیا ہے؟ ہم درد ہونا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگلے کی انگلی دروازے میں آئے تو آپ بھی جا کے انگلی دروازے میں دے کے کہ میں بھی درد میں شریک ہو گیا ہوں. یہ نہیں ہے، بلکہ اگلے کو درد ہو رہا ہے تو آپ اسے تسلی کا کوئی جملہ کہہ دیں، اس کی مرہم پٹی کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. لیکن یہ بھی نہیں کہ سارے ڈاکٹر بن جائیں اس کے لیے، یہ بھی غلط ہے. تو میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے. یہ آج ہم نے اغراض و مقاصد سمجھنے کی کوشش کی. میں نے اس کی ریڈنگ کر کے آپ کی توجہ دلا دی کہ کس طرح ایک ایک لفظ پہ غور کرنا لازم آتا ہے، ضروری ہے، ورنہ تو پورا سلسلے میں داخلہ ہی بیکار ہو گیا. چلیں، بہت شکریہ جی، بہت نوازش آپ کی. کہ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. اللہ حافظ.